السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، امیر المومنین خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بغور سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یعنی اسم گرامی عبداللہ اور آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ زمانے جاہلیت میں آپ کے خاندان بنو تمیم کو بڑی عزت حاصل تھی، اسے خون بہا اور دیت مقرر کرنے کا منصب اور مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق عہد شباب ہی میں یعنی جوانی کے ایام میں خاندانی منصب پر فائز ہوئے۔ فراست و دانائی، امانت و دیانت کے سبب اس منصب کو بخوبی انجام دیتے رہے۔ آپ پر لوگوں کے اعتماد کا یہ حال تھا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے ذمے تاوان یا قصاص کا فیصلہ فرما دیتے تو اس کے نفاذ میں قریش آپ کا ساتھ دیتے تھے، اس کو لاگو کرنے میں قریش آپ کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرفائے مکہ کی طرح کسب معاش کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ بہترین تاجر تھے۔ دیانت داری اور معاملہ فہمی اور محنت کے سبب جلد ہی آپ ممتاز ترین تاجر میں شمار ہونے لگے۔ آپ بڑے پیمانے پر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور اس سلسلے میں کبھی ملک شام، یمن بھی جایا کرتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے جنہیں آپ نے اسلام کی نصرت و حمایت میں خرچ کر ڈالا۔ یہ آپ کی عظیم شان ہے۔ اور کفر و شرک کے بھرے معاشرے میں پروان چڑھنے کے باوجود سلیم الطبعی کے سبب مشرکانہ عقائد و اعمال کے جراثیم آپ کو متاثر نہ کر سکے، یعنی مشرکانہ جو فعل رسم و رواج تھا اس سے آپ پر کچھ فرق نہ پڑا۔ بت پرستی اور بیہودہ رسم و رواج سے کبھی دامن آلودہ نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مخلصانہ تعلقات پیدا ہو گئے تھے، کافی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ بغرض تجارت شام گئے، اسی دوران سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب مکہ آئے تو عمائدین قریش کی زبانی اعلان نبوت کا علم ہوا۔ آپ کاشان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور عرض کی، مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر، میرے پروردگار نے مجھے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میں بھلے کاموں پر لوگوں کو بشارت دوں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکوں۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت، نیکی اور پاکیزگی کے دل سے معترف تھے، آپ جانتے تھے۔ جب سرکار نے یہ جواب دیا، یہ جواب سن کر کسی شک و شبہ کے بغیر حضرت ابو بکر صدیق مشرف با اسلام ہوئے اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے آپ مالا مال ہوئے۔ اسلام دشمن ماحول میں پورے استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کی تبلیغ اور اشاعت میں روز اول ہی سے مصروف ہو گئے، اور مکی زندگی کے 13 سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بڑے صبر آزما تھے۔ ان 13 برسوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تن من دھن کی بازی لگا کر رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا اور مظلوم مسلمانوں کو کفار کے پنجے استبداد سے چھڑانے کے لیے پوری جد و جہد فرمائی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے
بے شمار کارنامے ہیں، اور آپ کے کارنامے آپ کی محنت کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ایک مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایمان میں